نیو لیجسلیٹرس اینڈ دیئر مینٹورنگ، یہ ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو کا موضوع۔ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک سب سے بڑی جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اور اس میں مختلف لوگوں کی سوچ بچار رہتا ہے، ان کا ایک خیال ہے، ان کی اپنی ایسپریشنس ہے، ان کی ایک تھنکنگ ہے، ان کی اپنی ایک خاص قسم کی زبان ہے۔ تو اس کا تانا بانا جو ہے وہ مختلف قسم کا ہے، اور اس تانے بانے کو مضبوط رکھنے کے لیے ڈیموکریسی، چناؤ اور پارلیمان اور لیجسلیٹو اسمبلی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جو اس کو اسٹرینگتھن کرتی ہیں فردر، کیونکہ یہ ڈائیورس وائسز کو کس طرح سے درست رکھنا ہے، یہ اس کا کام جو ہے وہ ایک پارلیمان کا، ایک لیجسلیٹو اسمبلی کا ہے، اور جو لیجسلیٹرز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ پرنب مکھرجی ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ رہے ہیں 13ویں، اور ان کا ایک ہمیشہ سے یہ رہتا تھا نظریہ کہ وہ نئے لیجسلیٹرز اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اکثر گفتگو کرتے تھے تاکہ ان کی مینٹورنگ کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ اصل میں تمام کام جو ہے وہ کیسے چلتا ہے۔ یہ سرفیس پہ جیسے نظر آتا ہے، اس کے بیونڈ بھی بہت کچھ ہے، تاکہ ایک کچھ مثبت، ایک پازیٹیو قسم کی سیاست بھی ہو، لیجسلیشن بھی ہو، اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو، اور سرکار کی اور سرکار کے بھی جو لیجسلیٹر ہیں وہ بھی اپنی ریکمنڈیشنز اور اپنے خیالات کو اس طرح سے پیش کرے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی جو ہوتی ہے، بنیادی طور پہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اور جو اس کے فوائد ہیں، ان کے جو فائدے ہیں وہ پوری طرح سے وہ اٹھا سکیں۔ پرنب مکھرجی 13 دسمبر 1935 کو بنگال میں ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 50 سال کے عرصے تک وہ جو ہے وہ سیاست میں رہے، مختلف پوزیشنز میں، اور سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں، انہوں نے سب سے امپورٹنٹ جو ہوتی ہیں وزارتیں، ان میں کام کیا تھا، جیسے کہ ڈیفنس، فنانس اور فارن افیئرس۔ اس تمام ایکسپیرینس کے بعد وہ صدر مملکت بھی رہے، اور اس کا فائدہ جو ہے، جو 50 سال کی جو ان کی سیاست تھی، وہ اس کو کوشش یہ کرتے تھے کہ یہ ٹرانسفر کیا جائے نئی جنریشن کو، لہٰذا نئے لیجسلیٹرز اور پارلیمانی جو ممبر ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہوتی تھی، سیمینار بھی ہوتے تھے، اور ان کو وہ پڑھاتے بھی تھے۔ ابھی بھی جن دنوں میں پبلک سروس کمیشن میں تھا، کچھ پروفیسر جو ہیں یونیورسٹی کے، دہلی یونیورسٹی میں، جو انٹرنیشنل ریلیشن اور پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس کے تھے، وہ آ کے بتلاتے تھے کہ جی کہ نئے جو پارلیمان میں لوگ آتے ہیں ممبرس، ان کو جا کے وہ ایک لیکچر دیتے تھے، یہ انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے کہ آس پاس کے علاقے میں اور ملک میں اور ایڈجوائننگ ایریا میں کس قسم کے حالات ہیں۔ لیکن پرنب مکھرجی صاحب کا جو ہے وہ ان کا اپنا ایک رہا ہے خیال، اور ان کا ایک کافی ایکسپیرینس تھا جس کو وہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور انہوں نے کئی مرتبہ نہ صرف پارلیمان کے لیول پہ بلکہ لیجسلیٹو اسمبلی میں بھی انہوں نے نئے لیجسلیٹرز کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کو نظام کو کیسے چلایا جائے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کچھ لوگ جو نے ان کے ساتھ گفتگو کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ ایک بل جو ہے وہ کیسے تیار ہوتے ہیں، اس کے نوانسز کیا ہیں، وہ سامنے کیا دکھائی دیتا ہے، اس کے اندر ڈیپتھ میں کیا چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں سمجھنے کی جو ہے انہوں نے ہم کو ایک شکشا دی، ایک طرح سے ایک تربیت دی انہوں نے گفتگو سے۔ اور کچھ چیزیں اور بھی جو ایک ریپریزنٹیٹیو میں، پبلک ریپریزنٹیٹیو میں ہونی چاہیے، ان کے بارے میں انہوں نے بات کی، جس کی وجہ سے نہ صرف ایک انڈیویجول کی جو ہے وہ اسٹرینگتھننگ آف کیریکٹر یا اس کی پرسنالٹی ہوئی، بلکہ پورے کے پورے ایک معاشرے کو جو ہے وہ اسٹرینگتھن اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کے خیالات کے مطابق وہ یہ اس پہ زیادہ زور دیتے تھے لیجسلیٹرز پہ کہ ان کی ایسیسیبلٹی ہونی چاہیے، کہ اگر جن لوگوں نے آپ کو چن کے بھیجا ہوا ہے، اگر آپ کو ان کو آپ تک وہ پہنچ نہیں پاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے
خیالات تھے اور جو ان کی تمنائیں تھیں اور جو ان کی خواہشات تھی کہ آپ وہ پورا کریں گے، وہ پورا نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آپ تک پہنچ نہیں پاتے۔ دوسری بات جو ہے وہ امپورٹنٹ وہ یہ تھی کہ وہ نالج شیئرنگ جو ہے وہ کرنا لازمی ہے۔ جب آپ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو نالج شیئرنگ جو ہوگی، چاہے اپنے مد مقابل کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ دشمن تو کوئی ہے نہیں، مد مقابل تو ہو سکتا ہے، دشمن نہیں ہے، مد مقابل سے بھی جو ہے وہ نالج جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نالج دیا جا سکتا ہے۔ اور وہ انسسٹ کرتے تھے کہ آپ کو اگر ایک لیڈر ہونا ہے تو آپ کو لیڈرشپ بائی ایگزامپل کرنی پڑے گی، کہ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ کردار کے لحاظ سے، انٹیگریٹی کے لحاظ سے کتنے اچھے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو یہ ہے، جو ان کا کہنا تھا، انہوں نے کہا جی کہ وہ کہتے تھے کہ ڈیبیٹ کو انکریج کیا جائے، کہ اگر آپ کے درمیان اور آپ کے مد مقابل کے درمیان ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اس کو ریزالو تھرو ڈیبیٹ کیا جائے، نہ کہ اس کو سلوگنرنگ کے ذریعے سے، یا تقریباً کبھی کبھی تو ہمارے پارلیمان میں اور ہمارے ملک میں ہی کیا باقی جگہوں پہ بھی تو اسمبلی یا پارلیمان جو ہے وہ تقریباً WWF کا ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ہے وہ بن جاتا ہے، کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ مائکیں پھینکی جاتی ہیں، باقی چیزیں کی جاتی ہیں، جس چیز کے لیے ہمیشہ وہ ڈسکریج کرتے تھے کہ اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے لیجسلیٹر سے، نئے لیجسلیٹر کو جو بات کہتے تھے کہ آپ کو انفارمڈ رہنے کی ضرورت ہے، اسٹے انفارمڈ، ریلائبل انفارمیشن، یہ نہیں کہ سنی سنائی بات کے اوپر جو ہے آپ بھڑک جائیں اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ کی بات جو ہے وہ درست نہیں تھی۔ تو اس لیے آپ کو انفارمڈ ہونا پڑے گا۔ آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں بہت سی انفارمیشن ہے، آدمی انفارمڈ تو رہتا ہے، لیکن وہ اوتھینٹک کتنی ہے انفارمیشن، اس پہ تھوڑی سی بحث ہے کہ کیا وہ اوتھینٹک انفارمیشن ہے کہ نہیں، کتنی پرسنٹ اوتھینٹک ہے، کتنی پرسنٹ اوتھینٹک نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایسیسیبلٹی، اپروچیبل، آپ اپروچیبل ہوں ان لوگوں کے پاس جن لوگوں کے پاس آپ لوگوں کا کام پڑ سکتا ہے، وہ آپ تک اپروچیبل ہوں، آپ ان تک اپروچیبل ہوں، تو تبھی جا کے جو ہے ایک مثبت طریقے سے بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور یہ کہ اگر آپ ویل انفارمڈ ہیں تو آپ نیو چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں۔ نیو چیلنجز کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ نیو چیلنجز ہو سکتے ہیں اکنامک، سوشل یا ٹیکنالوجیکل۔ یہ سبجیکٹ جو ہے اکنامکس کا، دراصل تھوڑا سا میتھ میرا ہمیشہ سے کمزور تھا، تو جس وقت گریجویشن میں مجھے سلیکٹ کرنے تھے اپنے سبجیکٹ، تو میں نے نسبتاً کوئی آسان راستہ ڈھونڈ لیا، تو میں نے انگریزی ادب اور پولیٹیکل سائنس اور اردو ادب جو ہے چن لیا۔ 4 سبجیکٹ ہوتے تھے، جنرل انگلش تو ہوا ہی کرتی تھی۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ مجھے اکنامکس پڑھنی چاہیے، مگر میں نے وہ پڑھی نہیں۔ لیکن اب بعد میں اندازہ لگا کافی سروس کرنے کے بعد کہ اکنامکس کے بغیر پولیٹیکل سائنس پڑھنا جو ہے وہ بے سود ہے۔ اور یہ مجھے مختصر سی ایک ڈیفینیشن جو پتہ چلی اکنامکس کی، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سائنس یا ایک ایسا علم ہے جو اسکیرسٹی کو مینیج کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں، آپ کا ریونیو کتنا ہے، تو ہمیشہ وہ اسکیرسٹی ہوتی ہے، اور اس کو آپ اکنامکلی ہی خرچ کر سکتے ہیں۔ یا آپ کے پاس، یا دوسری مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس واٹر سپلائی کم ہے اور آپ کے واٹر ٹینک کی جو ہے وہ پوری طرح سے لبالب نہیں بھری رہتی، مشکل سے ہوتی ہے، تو آپ اس کو خرچ کریں گے اکنامکلی، یعنی اسکیرسٹی کو ڈیل کرنے کا آپ کو ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور وہ طریقہ کار آنا چاہیے۔ جو آپ جب سیاست کر رہے ہیں اور لیجسلیٹر ہیں، تو آپ کو اسکیرسٹی ناٹ اونلی آف دا ریسورسز منی کی ہے، بلکہ اور قسم کی اسکیرسٹی بھی ہو سکتی ہے، کہ آپ کے پاس مین پاور کیسی ہے، آپ کے پاس ایجوکیٹڈ لوگوں کی اسکیرسٹی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس بجلی کی اسکیرسٹی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس پائپوں کی اسکیرسٹی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو جب ڈیل کریں گے کہ آپ گیون سرکمسٹانسز میں ان کو کیسے مینیج کریں گے، اس چیز کا علم نئے لیجسلیٹر کو ہونا چاہیے۔
اس کے علاوہ جو اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کچھ اسٹریٹجک باتیں ہیں، وہ اسٹریٹجک ایڈوائس آپ کو دینی ہے سرکار کو، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ صرف ٹیکٹکس کے اوپر جو ہے وہ نربھر کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے سلوگن شاؤٹنگ کریں گے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ چیئر کے ساتھ بھیڑ جائیں گے یا چیئر آپ کے ساتھ بھیڑ جائے گی، اور اس کے بعد مارشلز کا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس سے جو ہے وہ ایسپریشن جو لوگوں کی ہیں، جنہوں نے آپ کو چن کے بھیجا ہوا ہے، ان کے ایسپریشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس قسم کا جو ہے وہ باتیں پرنب مکھرجی نئے لیجسلیٹر سے اکثر کیا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ تجربہ ہے، ان کا ایک کوٹ ہے، مائی ایکسپیرئنس ہیو ٹاٹ می ٹو ویلیو کنسنسس، کہ آپس میں جو ہے اتفاق جو ہے وہ کرنا بہتر ہے۔ میرے ایکسپیرئنس نے، میرے تجربے نے مجھے یہ سکھلایا ہے کہ ایک اجتماع ہو، کنسنسس ہو، اوور کنفرنٹیشن رادر دین آپ کوئی جھگڑے پہ آ جائیں، ڈائلاگ اوور ڈسکارڈ، تو آپ گفتگو کریں، ڈائلاگ کریں بجائے اس کے کہ آپ جھگڑا کریں۔ یہ اسمبلی جو حال ہی میں جس کا الیکشن ہوا اور ابھی پچھلے دنوں اس کا پہلا اجلاس ہوا ایل جی صاحب کے ایڈریس کے بعد، یہ ایک ہسٹری میں ایک نیا ٹرن ہے، کیونکہ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں بھی ایک قانون سازیہ تھی جس کو پرجا، اس کو راج پریشد کہتے تھے، راج پریشد کہتے تھے۔ تو یہ ایرسٹوکریسی کا زمانہ ہے۔ پروفیسر شریندر سنگھ جو جموں یونیورسٹی میں ہسٹری میں پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر، فرام ایرسٹوکریسی ٹو ڈیموکریسی، کہ کس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے مہاراجہ ہری سنگھ اس کو کوشش کر رہے تھے کہ اس کو ڈیموکریٹک سیٹل بنایا جائے۔ تو جو وہ پریشد تھی، راج پریشد، اس کے طریقہ کار، اس کا کام کرنے کا طریقہ اور تھا۔ اس کے بعد جو ہماری جموں کشمیر کانسٹیٹیوشن جو تھا، ابھی بھی ہے، ریڈنڈنٹ ہو چکا ہوا ہے، اس کے تحت جو اسمبلی بنی ہے ان کے کام کرنے کا اندازہ اور تھا، وتھ اسپیشل پاورز، اس کے اوپر آج بھی کافی ڈبیٹ ہو رہی ہے۔ اور جو آج کی اسمبلی ہے یو ٹی میں، جو کہ ہے ماڈل آف پڈوچیری، ان سب میں جو ہے وہ ڈفرینس ہے کہ ان کا طریقہ کار، ان میں کام کرنے کا طریقہ اور کس طرح سے اپنی بات کو پہنچانا ہے، ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہیں۔ لہٰذا تمام نئے لوگ لیجسلیٹرز، وہ نہ صرف نئے لیجسلیٹر ہیں، وہ نئے سرکمسٹانسز میں بھی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کا ایکسپیرینس کافی رہا ہے، ہماری ریاست میں بہت سارے لوگ ہیں جو تقریباً 80-85 سال کی عمر میں ہیں اور کافی بزرگ بھی ہیں اور مختلف پوزیشنز پہ اور کئی مرتبہ جو ہے وہ کام کر چکے ہیں اسمبلی میں بھی اور پارلیمان میں۔ ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ان جو لیجسلیٹر ارسپیکٹیو آف پولیٹیکل پارٹیز، ان کی مینٹرنگ کی جائے تاکہ ان کو یہ نوانسز سمجھائے جائیں، تاکہ لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں، 10 سال کے بعد اگر الیکشن یہاں پہ ہوئے ہیں تو لوگوں کی توقعات بہت ساری ہیں، ان توقعات کو WWF کے میچز میں جو ہے وہ کنورٹ کر کے ان کو انٹرٹینمنٹ جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ فراہم کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک پازیٹیو قسم کی ڈبیٹ ہو، ایک گفتگو ہو، اور جو کوئی بھی آپ کا ڈفرینس ہو اوپینین ہے اس کو الفاظ کے ذریعے سے کہا جائے، سلوگننگ کے ذریعے سے نہ کیا جائے، اس قسم کی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو رولنگ پارٹی میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو ڈسینٹ ہے اس کو سنیں اور ڈیبیٹ کو سنیں اور ایک کنسنسس پہ پہنچے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویسے تو ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی اس وقت کوئی کسی قسم کی ایڈوائس لوگوں کو دے رہا ہوں، ان لوگوں کو کہ جو چنے ہوئے ہیں، لیکن بحیثیت ایک ووٹر کے اور ووٹ ڈالنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ووٹر کی جن نے ان لوگوں کو چنا ہوا ہے، ان کی کچھ توقعات ہیں، ان توقعات پہ ان لیجسلیٹرز کو پورا اترنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔